کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم کارکن لے کے آئیں گے، اور نہ ہی ہم نے کیا ہے. جب ہم کارکن لاتے ہیں پھر آپ نے لیاقت باغ جانے کے لیے قافلہ دیکھا تھا. جب ہم کارکن لاتے ہیں پھر آپ نے لاہور جلسے کے لیے دیکھا تھا. 4 اکتوبر کا آپ نے دیکھا تھا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اٹک پل نہیں کراس کر سکتے، اور ہم نے کراس کر کے دکھایا. جب 24 نومبر کا کیا کہا گیا تھا کہ آپ کراس نہیں کر سکتے، اور ہم ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو جب کارکن لانے کا کہا جاتا ہے پھر تحریک انصاف جو ہے وہ چیمپئن ہے اس کے اندر. ہاں، لانے کا نہیں کہا گیا. حلیمہ آپا نے کہا تھا کہ 10,000 لوگ اگر آتے ہیں تو پھر یہ کر نہیں سکتے وہ چیز. وہ 2 مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. تو لاہور کا کامیاب رہا. کراچی جہاں انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی اسٹریٹ موومنٹ کا ہے لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے اور اپنا ٹارگیٹ. یہ بتائیں کیا میڈیسن جو ہے وہ ہاسپٹل میں نہیں مل رہی، اور آپ نے بجٹ کی بھی بات کی، اس پر ذرا روشنی فرمائیں. کہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ 2013 سے پہلے کوئی 9 بلین کے قریب تھا. یہ ابھی جو ہے 200+ بلین کے اوپر چلا گیا ہے. صرف تقریباً 35 سے 37 ارب روپے تو صرف صحت کارڈ کے اندر لگتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سے. موقع کے اوپر جو وہاں کے مریض تھے ان کو بالکل بنیادی چیز بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی تھی، جو کہ میرے خیال میں انتظامی کوتاہی تھی. میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی اور ہیلتھ منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے کارروائی کی. یہ لمیٹڈ نہیں ہوگا ایک ہاسپٹل کی حد تک. ہم جزا اور سزا ہوگا. جو اچھا کام کرے گا، جو صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا، جو پبلک ڈیلیوری کرے گا اس کو جزا ملے گا. جو کوتاہی کرے گا، جو پبلک کو ڈیلیور نہیں کرے گا، عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں چلے گا، اس کو سزا ملے گی. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طریقے سے جذباتی طریقے سے جواب دیا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے لاہور میں، سندھ گورنمنٹ کو بھی ایسے ہی جواب دیا جائے گا جیسے دیکھیے میرے سے مطلب جوش و جذبہ ویسے ہی رہے گا. دیکھیے میرے سے بڑا گھٹیا سوال پوچھا تھا، انتہائی گھٹیا سوال پوچھا تھا. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ نے جو گھٹیا سوال پوچھا ہے یہ 2 اور گھٹیا سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں. میں نے 2 مزید ایڈ کر دیے. میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ لیکن یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، گھٹیا ہے. اگر کوئی وہاں پہ گھٹیا سوال پوچھے گا یا بات کرے گا تو ہم وہاں پہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں؟ اچھا آج کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ کیوں ہے؟ Why you are apologizing now? کس نے کہا اپولوجائز ہوں؟ کس نے کہا میں اپولوجیٹک ہوں؟ آپ نے کی نہیں ہے. نو وے. تو کر دیں آپ. اب کس نے کہا آپ کو میں کر دوں؟ ریمارکس نے دیا پر ویری ڈیروگیٹری. کس نے کہا؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ I am from Scandinavian News. ٹھیک ہے From Finland. ٹھیک ہے. تو جو میرے سے یہ سوال پوچھے گا، جو میرے سے پوچھا، میں اس کو صحافی نہیں مانتا. ہاں، صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں. اچھا کیا ملاقات ہو پائے گی؟ بہنوں کی ملاقات ہو پائے گی آج؟ دیکھیے جو روش رہی ہے جی، جو ان کے جو اصول تو ان کے ہے نہیں جی، عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں دے رہے. اور انتہا یہ ہے کہ آئے تو فارم 47 سے پھر بھی پولیٹیکل جماعت کا نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں. پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ 8 فروری تک آپ کو ملنے نہیں دیں گے. یہ ڈکٹیٹرشپ کی انتہا ہے. جمہوریت ان کی پاس سے نہیں گزری. ان کے رگوں میں بالکل ڈکٹیٹرشپ دوڑ رہی ہے. تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے. ہاں، ہم اپنے طور پہ جب خان صاحب کی بہنیں آئیں گی ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور دنیا کو بھی اور قوم کو بھی ان کا مکروہ اور یہ جو صفاقیت والا چہرہ ہے یہ دکھاتے رہیں گے. بہت شکریہ. قرآن پڑھتے ہوئے پانی چھوڑا گیا، اس کے بارے میں 2 الفاظ کیا کہیں گے؟ ان کو شرم آنی چاہیے. دیکھیں مشرقی اقدار، اخلاقی اقدار، وہ تو یہ پہلے ہی پاؤں تلے رون چکے ہیں. یہ رہ گیا تھا کہ جو ہماری اسلامی اقدار ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کے اوپر تو میرے خیال میں دشمن بھی نہیں آتا. اس کے اوپر اور پھر خواتین، اس کے اوپر پانی چھوڑا گیا. او خدا کے بندو، انسانوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ڈر جاؤ. اور اگر اس کے پکڑ میں آ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی. یہ یاد رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی. لہٰذا ڈرو اس ذات سے. اگر اس کا قہر تم لوگوں کے اوپر آ گیا پھر بچ نہیں پاؤ گے. لاسٹ بتائیے گا، بھائی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کو وہاں پہ بڑا دکم پیل ہوئی ان کے ساتھ، تو آپ نے ایک دم سے آگے بڑھ کے، حالانکہ آپ نکل گئے تھے تو آپ جا بھی سکتے تھے، لیکن آپ واپس آئے، آپ نے بھائی کو پھر سے چھڑوایا ان سے اور واپس لے گئے. تو
تو یہ بھی ایک بڑی چیز ایک وائرل ہوئی ہے, کیونکہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے فتح اللہ برکی ہماری پارٹی کا ایک اہم اثاثہ ہے, ایک غیرتی قبائل ہیں, وکیل ہیں, اور ہمیشہ سے سخت وقت کے اندر یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. وہاں پہ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا بڑا شرمناک تھا, اور میرے غیرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی ساتھی ہوگا, یہ تو سینئر دوست ہے, کوئی میرے ساتھ عام ادنا ورکر کوئی بھی ہوگا, انشاءاللہ تعالی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور یہی تو ہماری پارٹی کی خاصیت ہے, یہی تو حسن ہے ہماری پارٹی کا کہ ہم ایک فیملی کی طرح تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں. سر رپورٹرلی 10,000 بندے کی آج یہاں پہنچنے کی کال ہے, کیا کال کسی نے نہیں دی, خواہش کی تھی کہ اگر ہوگی تو پھر اس کو نہیں ڈسپرس کیا جا سکتا, کال نہیں تھی. جی ناظرین کرام, آپ نے جناب مینا خان افریدی کا موقف جاننا, ان کا یہ موقف ہے. یہ جو ہم سب مذاکرات کی بات کرتے ہیں نا, بعد میں کہتے ہیں جی بات کریں گے لیکن بلیک میل کریں, عمران خان کو ہٹا کے, یہ تو اسٹوپیڈیٹی والی بات ہے. میں اس والے سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہر بار سبق دیا جاتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں عمران خان کو ہٹا کے بات کریں, نہیں ہو سکتا. اس نظام کی, اس پورے سسٹم کی ایک ہی پہچان ہے, وہ صرف عمران خان ہے, باقی سب زیرو ہے, ہم سارے ختم ہیں, ہماری کوئی ریلیونس کسی. اور یہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کے ہر سیاسی نظام میں کھڑے ہوئے شخص کی بات کر رہا ہوں جو صرف پاکستان کی سیاست میں 7 سے 11 تک رات کو ڈسکشن ہوتی ہے, ایک ہی شخص عمران خان. میں جب یہاں اڈیالہ آ کے فیل کرتا ہوں, یہ پاکستانی صرف اس محبت میں آتے ہیں کہ ہر کم از کم اس نظام کو چلنے دو, اس سسٹم کو چلنے, اور اس کے لیے اس شخص کے بغیر تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا. 5 کریکٹرز کی بات ہو رہی تھی کہ 5 کریکٹرز کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے, وہ بیٹھیں گے تو یہ صرف ایک بیٹھے بیٹھے شام کو 7 بجے نہ پلینگ ٹو دا گیلریز کا ایک ڈرامہ ڈھونگ کر جایا جاتا ہے کہ جی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں, ہم پولیٹیکل ایکومل ہیں, یہ اسٹوپیڈ اور ڈم سینسر ہے, یہ صرف پروٹیسٹ کرنا جانتے ہیں, جلد سے نعرے کرنا چاہتے ہیں, گالی دینے, ایک آپٹکس بنائے جاتے ہیں, کچھ نہیں ان میں, کچھ نہیں, نہ ان کی اوقات ہے, نہ ان میں سبسٹینس ہے, نہ ان کے معاملات ہیں. اور دوسری بات ہے برابری کی بات کی جاتی ہے. آپ کے ساتھ الحمدللہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, ارباب اقتدار آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھی, آپ کو کسی کیا بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ ماننے کو تیار ہیں کہ جناب آپ کا الیکشن چوری کا؟ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, یہ صرف ڈرامے بازی ہمارے تھوپنے کے لیے, لیکن یہ نہیں بات کرنا چاہ رہے. بھائی کیا بات کریں, کس سے بات کریں, کس کرائٹیریا پہ بات کریں؟ سو یہ سب آج کتنے بجے بیٹھنے کا رہا؟ لیٹس سی, یہ بہنوں نے فیصلہ کرنا ہے. سو الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. آج الٹیمیٹلی ان کا ہے بڑا, آج کے پی کے دوستوں کا ٹائم ہے, میں تو سب سے مل کے صرف سورہ یاسین کا ویٹ کرنے آیا سر. سو لیٹس سی کیوں نے فیصلہ کرنا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم کارکن لے کے آئیں گے, اور نہ ہی ہم نے کیا ہے. جب ہم کارکن لاتے ہیں, پھر آپ نے لیاقت باغ جانے کے لیے قافلہ دیکھا تھا, جب ہم کارکن لاتے ہیں پھر آپ نے لاہور جلسے کے لیے دیکھا تھا, 4 اکتوبر کا آپ نے دیکھا تھا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اٹک پل نہیں کراس کر سکتے, اور ہم نے کراس کر کے دکھایا. جب 24 نومبر کا کیا کہا گیا تھا کہ آپ کراس نہیں کر سکتے, اور ہم ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو جب کارکن لانے کا کہا جاتا ہے, پھر تحریک انصاف جو ہے وہ چیمپئن ہے اس کے اندر. ہاں, لانے کا نہیں کہا گیا. غنیمہ آپا نے کہا تھا کہ 10,000 لوگ اگر آتے ہیں تو پھر یہ کر نہیں سکتے وہ چیز. وہ 2 مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. تو لاہور کا کامیاب رہا. کراچی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی اسٹریٹ موومنٹ کا ہے لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے اور اپنا ٹارگیٹ. یہ بتائیں کیا میڈیسن جو ہے وہ ہاسپٹل میں نہیں مل رہی, اور آپ نے بجٹ کی بھی بات کی, اس پر ذرا روشنی فرمائیں. کہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ 2013 سے پہلے کوئی 9 بلین کے قریب تھا, یہ ابھی جو ہے 200+ بلین کے اوپر چلا گیا ہے. صرف تقریباً 35 سے 37 ارب روپے کو تو صرف صحت کارڈ کے اندر لگتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سے. موقع کے اوپر جو وہاں کے مریض تھے ان کو بالکل بنیادی چیز بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی تھی, جو کہ میرے خیال میں انتظامی کوتاہی تھی. میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی اور ہیلتھ منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے کارروائی کی. یہ لمیٹڈ نہیں ہوگا ایک ہاسپٹل کی حد تک. ہم جزا اور سزا ہوگا, جو اچھا کام کرے گا, جو صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا, جو پبلک ڈیلیوری کرے گا اس کو جزا ملے گا. جو کوتاہی کرے گا, جو پبلک کو ڈیلیور نہیں کرے گا, عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں چلے گا, اس کو سزا ملے گی. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا.